کاری نہیں کرے گا. اگر تیرے دل میں میرا ڈر ہے تو کبھی بھی تو بری روشیں نہیں اپنائے گا, کبھی بھی تو گندی چیز نہیں دیکھے گا, کبھی بھی تو برا کام نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ تیرے دل میں جو ہے وہ میرا ڈر ہے. جب تیرے دل میں میرا ڈر بنا رہے گا تو پھر میں کیا کروں گا, تیری چاروں طرف, تیرے آگے, تیرے پیچھے, تیری لیفٹ سائڈ پہ اور تیری رائٹ سائڈ پہ میں کیا کروں گا, اپنے فرشتوں کو کیا کر دوں گا, خیمہ زن کر دوں گا, اور وہ تجھے بچائیں گے. اس لیے کہا گیا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے ہاتھ کی طرف 10,000, لیکن وہ تیرے نزدیک نہیں آئیں گی. کب نہیں آئیں گی؟ جب ہمارے دل میں خداوند کا ڈر ہوگا, جب ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے, جب ہماری زندگی میں کوئی بری روش نہیں ہوگی, جب ہمیں اس بات کا پتا ہوگا کہ خداوند کہتا ہے اگر تم مجھ سے ڈرے گا تو تیری چاروں طرف جو ہے میرے فرشتے جو ہیں وہ کیا کریں گے, تیری حفاظت کریں گے اور تجھے کیا کریں گے, سیاہ کے پھندے سے, حرام کاری کے پھندے سے, شیطان کے پھندے سے, بیماری کے پھندے سے, اور ہر طرح کی تنگ دستی کے پھندے سے, غریبی کے پھندے سے, اور ہر طرح کی بری عادت کے پھندے سے کیا کریں گے, وہ تجھے بچائیں گے. ہاللیلویا. سو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے دل میں خداوند کا ڈر رکھنا ہے, کیونکہ خداوند کا ڈر جو ہے, جو لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں, ان کی چاروں طرف خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ خیمہ زن. ہاللیلویا. سو آپ کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں دیکھنا ہے, چاہے آپ جوبین ہو, چاہے آپ کوئی کام, چاہے آپ بزنس مین ہو, چاہے آپ کوئی بھی سیاستدان ہو, آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میرے دل میں خداوند کا ڈر ہے. اگر ڈر ہے تو پھر آپ بہت لمبا چلو گے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ شارٹیج ہو, آپ کیا ہوگے, آپ بہت جلد, آپ کھڑے تو ہوگے لیکن بہت جلد ہوگے آپ ختم ہو جاؤ گے, آپ سے وہ عہدہ چھین لیا جائے گا. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کے دل میں جو خداوند کا ڈر ہے تو پھر آپ کو کسی بھی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی وبا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ جب تو مجھ سے ڈرے گا, کیونکہ بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھتے ہو تو آپ کو جو 2 طرح کے حکم دیے گئے ہیں, ایک تو سب سے پہلے اپنے خداوند کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ہے, اور دوسرا کہا گیا ہے اپنے ماں باپ کا جو ڈر ہے وہ اپنے دل میں رکھنا ہے. اپنے ماں باپ سے ڈرتے رہنا ہے اور خداوند سے ڈرتے رہنا ہے, کیونکہ خداوند کا جو ڈر ہے وہ کیا ہے, وہ لمبی زندگی کی شروعات ہے. آپ کو کسی انسان سے نہیں ڈرنا, کسی وبا سے نہیں ڈرنا. جب آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہوتا ہے اور جب آپ اس سے پیار کرتے ہو, جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے دل میں خداوند کا ڈر ہے, میرے اندر کوئی بری روش نہیں ہے, میرا دل مجھے مجرم نہیں ٹھہرا رہا, مجھے پتا ہے میری چاروں طرف جو ہے وہ خداوند نے اپنے فرشتوں کو کیا کیا ہوا ہے, خیمہ زن کیا ہوا ہے, اب مجھے کیا کرے گا, اب مجھے ہر طرح کے برے حالات سے بچائے گا, کیونکہ اس کا وعدہ ہے. اب میرے دل میں خداوند کا ڈر ہے, اے خداوند میں تجھ سے ڈرتا ہوں, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میری زندگی میں کوئی بری روش نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے دانیل جو ہے وہ خداوند کا ڈر جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنے والا تھا. ایک ٹائم آیا, بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ صرف بادشاہ کو سجدہ کیا جائے گا, کوئی بھی پورا ماہ جو ہے کسی دوسرے خدا کو کیا کرے گا, خداوند کے آگے سجدہ نہیں کرے گا. لیکن دانیل جو تھا وہ خداوند کا ڈر ماننے والا تھا, وہ کسی انسان کا ڈر نہیں مانتا تھا. اس نے کیا کیا, اس کی عادت تھی 3 ٹائم خداوند کو سجدہ کرنے کو. بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ اپنی روٹین کے مطابق خداوند کو سجدہ کرتا رہا, اور اس کی شکایت لگا دی گئی کہ دانیل جو ہے بادشاہ کہا گیا ہے کہ کیا کیا جائے, صرف اور صرف بادشاہ کو سجدہ کیا جائے, کسی بھی دوسرے معبود کو, کسی بھی خدا کو سجدہ نہیں کرنا. پورا ماہ جو ہے وہ صرف بادشاہ کو سجدہ کرتا ہے, لیکن دانیل جو ہے وہ اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہے. دانیل کو جب وہاں میں بلایا گیا تو بائبل مقدس کہتی ہے ایک سزا رکھی گئی تھی کہ کیا کیا جائے گا, جو بادشاہ کو سجدہ نہیں کرے گا, کسی اور خدا کو سجدہ کرے گا, جو اپنے خدا کو سجدہ کرے گا, اسے شیروں کی مان میں کیا کر دیا جائے گا, اسے گرا دیا جائے گا. لیکن دانیل جو تھا وہ کس سے ڈرتا تھا, وہ خداوند سے ڈرتا تھا. خداوند کے فرشتے جو تھے اس کی چاروں طرف جو تھے وہ خیمہ زن تھے. جب بادشاہ کو اس بات کا پتا چلا تو آپ سب اس بات کو جانتے ہو کہ دانیل کو کہاں پہ گرا دیا گیا, اسے شیروں کی مان میں گرا دیا گیا. جب وہاں پہ مان گرا دیا گیا تو وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب دانیل کو وہاں پہ گرا دیا گیا ہے, آپ دانیل کو کیا کریں گے, شیر جو ہے وہ کچا چبا جائیں گے. لیکن اس کے دل میں خداوند کا ڈر تھا, اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جس کے دل میں خداوند کا ڈر ہے, خداوند کے فرشتے جو ہیں اسے کیا کرتے ہیں, اسے چاروں طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اسے بچاتے ہیں. ایون اسے شیروں کی مان میں گرا دیا گیا, لیکن وہ بادشاہ اس بات کو نہیں جانتا تھا, وہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ دانیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کے دل میں کس کا ڈر ہے, وہ خداوند کا ڈر ہے. اسے خداوند نے فرشتے دیے ہوئے ہیں جو اس کی چاروں طرف جو ہے وہ خیمہ زن ہے. یہ شیر اس کے پاس آئیں گے کیا, یہ اس کے پاس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے.
اس بات کو نہیں جانتے تھے. جب دوسرا دن ہوا تو بادشاہ اس کے پاس گیا. بادشاہ وہاں پہ آواز لگا کہتا ہے کہ دانیل کیا تو زندہ ہے؟ کیا تیرے خدا نے تجھے بچایا ہے؟ دانیل نے آگے سے آواز دی کہ ہاں بادشاہ، دیکھ میں خداوند کی نظر میں بے گناہ ٹھہرا ہوں، اس لیے خداوند نے شیروں کے منہ کو کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے. خداوند کی نظر میں کب ہم بے گناہ ٹھہرتے ہیں؟ جب ہمارے دل میں خداوند کا ڈر ہوتا ہے. پھر ہم کوئی بری عادت نہیں اپناتے. جس طرح دانیل نے اپنے جوانی کے ٹائم میں دانیل نے کیا کیا تھا؟ دانیل نے وہ گوشت نہیں کھایا تھا، اس نے وہ مے نہیں پی تھی، وہ جوس نہیں پیا تھا، وہ چیز نہیں کھائی تھی جو بادشاہ نے ٹھہرائی تھی. کیوں؟ کیونکہ بائبل اس سے منع کرتی تھی. لیکن دانیل کے دل میں کس کا ڈر تھا؟ خداوند کا ڈر تھا. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، بادشاہ تو مارتا ہے تو مارتے، میں یہ چیز نہیں کروں گا. اس نے اس بات کو شو کیا کہ میں خداوند کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہوں. جب اس نے اس بات کو ظاہر کیا تو خداوند نے پھر کیا کیا؟ خداوند نے اس کی ساری وہ چیزیں دیکھی جو دانیل نے اس کی جو بھی اس نے خداوند کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے جو بھی اس نے کیا، تو خدا نے کیا کیا؟ پھر شیروں کے منہ بند کر دیے. اس لیے دانیل نے کہا تھا کہ دیکھ بادشاہ، میں خداوند کی نظر میں بے گناہ ٹھہرا ہوں، اسی لیے خداوند کے جو فرشتے ہیں جو میری چاروں طرف خیمہ زانہ ہے، انہی فرشتوں نے کیا کیا ہے؟ شیروں کے منہ کو بند کر دیا ہے، اور میں کیا ہوں؟ میں بچایا گیا. ہاللیلویہ. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بیماری کے شیروں کا جو ہے منہ ہے وہ بند کیا جائے، تنگ دستی کے شیروں کا منہ بند کیا جائے، برے حالات کے شیروں کا منہ بند کر دیا جائے، تو آپ کو اپنے دل میں کس کا ڈر رکھنا ہے؟ خداوند کا ڈر رکھنا ہے. آپ کو کسی وبا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف اور صرف زندہ خداوندوں کے خداوند، بادشاہوں کے بادشاہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے ڈرے گا تو تیری چاروں طرف کیا کروں گا؟ میں اپنے فرشتوں کو خیمہ زن کر دوں گا. وہ تیری حفاظت کریں گے، وہ تیری نگہبانی کریں گے، اور تجھے کیا کریں گے؟ تجھے بچائیں گے. تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. کن کے لیے؟ جو خداوند کا ڈر مانتے ہیں. جو خداوند کا ڈر مانتے ہیں وہ صرف اس کلام کو سنتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. وہ خود کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ خداوند کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اپنے دل میں خداوند کا ڈر رکھتے ہیں. کیونکہ اس بات کو جانتے ہیں خداوند کا ڈر جو ہے وہ حکمت کی شروعات ہے. خداوند کا جو ڈر ہے وہ لمبی زندگی کی شروعات ہے. ہاللیلویہ. آپ یوسف کے دل میں دیکھ سکتے ہو، اس کے دل میں خداوند کا ڈر تھا. آپ کو بہت سے ایسے کریکٹرز ملیں گے. داؤد کو دیکھ لیں، ایستر کو دیکھ لیں، روت کو دیکھ لیں. انہوں نے خداوند کا ڈر اپنے دل میں رکھا اور خداوند کی مرضی کو پورا کیا، اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاری. تو خدا نے پھر ان کو اس لیول کے اوپر پہنچایا جس لیول کے اوپر وہ کھڑے کیے، جس لیول کے لیے وہ اس دنیا میں پیدا کیے گئے، جس دنیا میں بھیجے گئے. آج خداوند آپ کو جو ہے اس لیول کے اوپر، اس کرسی تک لے کر جانا چاہتا ہے. لیکن بشرطے یہ کہ کیا آپ کے دل میں خداوند کا ڈر ہے؟ کیا آپ اپنے دل میں خداوند کا ڈر رکھتے ہو؟ اور کوئی آپ کی زندگی میں ایسی بری روش تو نہیں ہے، بری عادت تو نہیں ہے جس سے خداوند کا کلام جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے؟ کیا آپ خداوند کے کلام کو پورا کر رہے ہو؟ اگر کہتا تم میرے کلام کو پورا کر رہے ہو، اگر تم مجھ سے ڈر رہے ہو، اگر میرا ڈر جو ہے وہ تمہاری زندگی میں بنا ہوا ہے اور میرا ڈر مانتے ہوئے تم کسی بھی بری روش میں پھنسے نہیں ہو، تو پھر میرے حفاظت کے فرشتے جو ہیں وہ تمہارے لیے ہیں. وہ تمہیں بچائیں گے. تمہیں کسی بھی مہلک وبا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کسی بھی بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر تم میرا ڈر رکھتے ہو تو یہ وائرس جو ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ بیماری جو ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تنگ دستی جو ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے. کیونکہ آج خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ خداوند جو ہے، جو خداوند کا ڈر مانتے ہیں، خداوند کے جو فرشتے ہیں ان کی چاروں طرف یعنی آگے پیچھے لیفٹ اور رائٹ جو ہے خداوند کے فرشتے جو ہیں اس کے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے خیمہ زن رہتے ہیں اور اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے بچاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ خداوند کے فرشتے آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹ رہیں، آپ کی زندگی میں کام کریں، آپ کو بچائیں، آپ کی چاروں طرف آپ کی حفاظت کریں، تو سب سے بڑا کام جو آپ کو کرنا ہے اپنے دل میں خداوند کا ڈر رکھنا ہے. آپ کو خود کو چغلی سے بچانا ہے، آپ کو خود کو جھوٹ سے بچانا ہے، آپ کو خود کو ہر طرح کی بری روش سے بچانا ہے. اگر آپ ان باتوں سے خود کو بچائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل میں خداوند کا ڈر رکھتے ہیں.
हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है बाइबल मुकद्दस में कहा, यूब कहता है कि मैंने देखा कहाँ मिलती है, खुर्द कहाँ मिलता है, दनाई कहाँ मिलती है। फिर कहता है मुझे पता चला कि खुदावंद का जो डर है वही क्या है, वही हिकमत है, उसी में दनाई है। तो कहता है मैं तो फिर खुदावंद से डरता रहूंगा। तो ये बात जो है, ये कलाम जो है, जब हम इसको सुनते नहीं बल्कि इसके ऊपर अमल भी करते हैं, तो खुदावंद खुदा जो है वो हमें चारों तरफ से क्या करता है, हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, हमें अपने दिल में खुदावंद का डर रखना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कह रहा है कि खुदावंद के डरने वालों की चारों तरफ जो है उसके फरिश्ते जो है वो क्या रहते हैं, वो खैमाजन रहते हैं और उससे बचाते हैं। अगर आपके दिल में डेफिनेटली खुदावंद का डर है, आप किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहते, आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रखते हो, आप अपनी आंखों को कंट्रोल में रखते हो, आप अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपनी पूरी बॉडी को आप कंट्रोल में रखते हो और खुदावंद को ज़ाहिर करते हो, खुदावंद को दिखाते हो कि खुदावंद मैं तुझसे डरता हूँ। तो खुदावंद कहता है जब तुम मुझसे डरेगा तो तेरी चारों तरफ जो है मेरे फरिश्ते जो हैं वो खैमाजन होंगे और तुझे क्या करेंगे, तुझे हर तरह की बुरी कंडीशन से, बैड सिचुएशन से क्या करेंगे, तुम्हें बचाएंगे। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने बरकत पाई तो सब बोलो आमीन, 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 आमीन।